اور اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے. ذکر کون سا؟ بدعتی نہیں. ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ فضائل اعمال کے نام پہ بدعت نئے نئے میڈ ان انڈیا قسم کی دعائیں اور اذکار بتائے جاتے ہیں. میری بات چاہے آپ کو بری لگے لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں. جو لوگ پہلی بار سن رہے ہوں یہ بات غور کریں کہ دعائیں استغفار ذکر و اذکار وہی کریں، ویسے ہی کریں، اتنا ہی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہمارے یہاں بہت سے مسجدوں میں لکھے ہوئے ہیں تسبیح تراویح، ہاں فلاں چیز کی دعا، فلاں چیز کی دعا، ہے ہی نہیں، میڈ ان انڈیا ہے، قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. اور اہل علم کہتے ہیں کہ ذکر و اذکار کا معنی مفہوم سمجھ کے اگر آپ پڑھیں گے نا اور زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کے دل کو ایمان کو قوت ملے گی. سبحان اللہ الحمدللہ ایک آدمی یوں ہی کہتا ہے کہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھ کے کرتا ہے گہرائی کے ساتھ. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو سمجھ کے کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر قوت بڑھتی ہے. اللہ کے ذکر کے کم از کم قرآن و حدیث سے 100 کے قریب فائدے ہیں، جس میں ایک فائدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جب دلوں کو اطمینان ملے گا تو آدمی خودکشی نہیں کرے گا. مصیبت ہے، پریشانی ہے، درد ہے، تکلیف ہے، آپریشن ہوا ہے، ہاں کوئی اور درد ہو رہا ہے، آپ ذکر کیجئے. ذکر سے بڑا علاج نہیں ہے. آیت پوری کر دوں اور بات ختم کروں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین اور دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح ایمان سے نوازے، اور ہمیں آج اس بات کی توفیق دے کہ آج دنیا داری اور مادہ پرستی کے پیچھے بھاگ کر جو انسانی اور نفسیاتی اخلاقی قسم کے سنگین مسائل سے دوچار ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال عزت و آبرو غیر محفوظ ہو گئی ہیں، اس کا علاج ہمارے دین اسلام میں بہت ہی شاندار طریقے سے موجود ہے. شاید میں ٹھیک سے علاج نہیں رکھ سکا. یورپ اور امریکہ ہو، ہندوستان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ان کو آج اسلام کے اس نسخے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، جس میں اطمینان ہے، سکون ہے، زندگی جینے کا حوصلہ ہے، اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کی قوت دیتا ہے یہ ایمان، تقوی، استغفار، اللہ کا ذکر، دین پر عمل کرنا، دین سے جڑنا. یہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے. جو سنستھائیں اس بات کی محنت کر رہی ہیں کہ لوگ خودکشی نہ کریں، قتل کرنے سے رک جائیں، اگر ان کو یہ نسخہ صحیح ڈھنگ سے ہم پہنچا سکیں تو پہنچانا چاہیے. ایک آدمی ایمان والا اگر بنا دیا جائے تو وہ خودکشی نہیں کرے گا. اور ہمارے سماج میں اگر آج خودکشی ہو رہی ہے، مالیگاؤں شہر ہو یا کسی اور شہر میں، مسلمان لڑکا یا لڑکی خودکشی کر رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں. ہمارا گھرانہ، ہمارا گھر اور ہمارا ماحول دیندارانہ نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہو رہی ہے. ضروری ہے کہ دینی تربیت کو اختیار کریں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، قرآن حدیث کو قرآن حدیث کے طریقے سے سیکھیں. آپ اور ہم اپنے دماغ سے یہ خناس اور غلط فہمی نکال دیں کہ ہم دین بہت جانتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح فہم دے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک.